یہ جو سخنوری ہیں پھن پارے ہیں جگر کے، یہ جو سخنوری ہیں پھن پارے ہیں جگر کے، ہم بھی کہاں تھے شاعر درد و علم سے پہلے۔ ہماری زندگی میں کچھ ایسے الجھے سوال ہوتے ہیں جن کا جواب اس ایک شخص کے پاس ہوتا ہے جو ہمارے دسترس سے باہر ہوتا ہے۔ میری زندگی کا تھا ترجمہ، میری تشنگی کا تھا آسرا، میری زندگی کا تھا ترجمہ، میری تشنگی کا تھا آسرا، وہ جو شعر تھا میری داستاں وہی شعر میں نے کہا نہیں۔ تو ہر کسی شاعر کے دل میں کوئی نہ کوئی کسک ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے بنا شاعر نہیں ہو سکتا۔ درد کے بنا کوئی، میں اکثر کہتا ہوں کہ شاعر کا ایک ایک لفظ حادثے کا شکار ہونا چاہیے۔ جب مجھے فلسفہ پڑھنے کا من کرتا ہے تو غالب کو پڑھتا ہوں، جب سنجیدہ ہوتا ہوں تو احمد فراز صاحب کو پڑھتا ہوں، جب خوبصورتی شاعری کی دیکھنی ہو تو داغ دہلوی ہے، اور اگر شراب پہ، حسن پہ یا شباب پہ پڑھنا ہو تو اختر شیرانی یا مجاز بہت اچھے شاعر ہیں۔ نفذ پتہ لگن چھُے أچھ منٛز یِرُن گاشِچ وُمید بٔرزِ نہٕ زانٛہہ، نفذ پتہ لگن چھُے أچھ منٛز یِرُن گاشِچ وُمید بٔرزِ نہٕ زانٛہہ، نفذ پتہ لگن چھُے آرٕ منٛز یِرُن ہلس تہٕ میندس کرے واہ واہ۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ باٹ روحی۔ پرائم پوسٹ کے ہنر پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے، جس میں ہم آپ کو وادی کے مختلف ہنرمندوں سے روبرو کراتے ہیں۔ آج ہماری اس نشست کا حصہ بننے جا رہے ہیں ساگر سلام، جو کہ کوکرناگ کے رہنے والے ہیں، جو شاعر ہے، شاعری لکھتے ہیں۔ آج ہم انہی سے بات کریں گے، انہی سے جانیں گے۔ سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے شو میں۔ بہت شکریہ، مجھے آمدو کیا، بہت بہت شکریہ۔ آپ شاعر ہو، اکثر میں نے آپ کی شاعری جو دیکھی ہے بہت ہی اچھی، خاص کر دکھ بھری شاعری ہوتی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام کی شروعات آپ کی کسی شاعری سے کریں۔ دیکھیے ایک شعر ہے کہ کافر ہوئی ہے نیت مجھ کو شراب دے دو، کافر ہوئی ہے نیت مجھ کو شراب دے دو، اس میں بڑی ہے حکمت مجھ کو شراب دے دو۔ تو اس کا آخری شعر ہے کہ ساگر سے میں کدے میں وائز کبھی ملو تم، ساگر سے میں کدے میں وائز کبھی ملو تم بھی کہو گے حضرت مجھ کو شراب دے دو۔ بہت بہت شکریہ۔ ساگر، اگر ہم شاعری کی بات کریں گے، آپ نے شاعری لکھنا کب سے شروع کیا ہے؟ یہی قریباً 2011 سے میں نے شاعری شروع کی تھی، تو وہی سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ کس طرح کی شاعری لکھتے ہو؟ میں دکھ درد زیادہ بیان کرتا ہوں، جو یہ تلخ رویے ہر کسی انسان کو کبھی نہ کبھی فیس کرنے پڑتے ہیں، تو ان پہ میں مجبور ہوتا ہوں کہ ان پہ میں بھی کچھ لکھوں، کوشش کروں۔ تو زیادہ تر میں یہ دکھ درد لکھتا ہوں، اور کبھی کبھی شراب پہ بھی لکھتا ہوں، کہ وہ نزاکت جو شراب کے اندر ہوتی ہیں شاعری میں، خاص کر اکثر شعراء حضرات جو گزرے ہیں انہوں نے زیادہ تر شراب پہ ہی لکھی ہیں۔ ریاض خیر آبادی کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا موضوع بھی شراب تھا شاعری میں، تو کوئی نہ کوئی شعر میرا کسی نہ کسی غزل میں ضرور ہوتا ہے شراب پہ، تو پسند ہوتا ہے مجھے، یہاں پسند کرتا ہوں میں کہ میں شراب پہ کوئی شعر لکھوں۔ کس طرح کے ماحول میں آپ لکھنا پسند کرتے ہو؟ دیکھیے ہر کوئی شاعر تو یہ سیدھی سی بات ہے، ہر کوئی شاعر تو تنہائی میں ہی لکھتا ہے۔ شور و گل تو اس کے برعکس ہیں، تو شور و گل میں نہیں لکھ سکتا، تنہائی میں ہی لکھا جاتا ہے۔ اور میں مانتا ہوں کہ شاعر کی صبح شام 8 بجے سے شروع ہوتی ہے، تو پھر تو جب اس کی صبح 8 بجے، اس کی صبح کی جو شروعات شام 8 بجے سے ہوتی ہیں، تو پھر اس کا دن وہی سے شروع ہوتا ہے، تو پھر یہ چراغ کی طرح جلتا رہتا ہے رات بھر، تو گہرے خیالوں میں کھو جاتا ہے، تو کوئی نہ کوئی موتی اس کے ہاتھ لگ جاتا ہے، کبھی کبھی تو شعر بن جاتا ہے۔ شاعری لکھنے کا شوق آپ کو کیسے پیدا ہوا؟ آپ کے ذہن میں یہ کیسا ہے کہ میں ایک شاعر بنوں، میں شاعری لکھوں؟ میں نے ایک بار غالب کا ایک شعر پڑھا تھا کہ غالب لکھتے ہیں، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بعد خار ہوتا۔ تو جب میں شاید اس وقت 5th 6th میں پڑھتا تھا، تو ہمارا اردو ٹیچر تھا، میں نے ان سے اس پہ گفتگو کی کہ غالب صاحب یہاں کیا فرماتے تھے، انہوں نے مجھے یہ شعر کہا تھا، تو میں نے ان سے جب یہ تشریح طلب کی تو انہوں نے فرمایا کہ یوں غالب صاحب لکھتے تھے کہ یہاں یوں اس نے فرمایا۔ میں نے کہا کہ میں بھی لکھنا چاہتا ہوں سر۔ اس نے کہا ایسے شاعر نہیں لکھ سکتا، یہاں کوئی بھی شاعر بن سکتا ہے، اس کے لیے لگن ہونی چاہیے، یہاں یہ سلیکٹڈ ہونا چاہیے، اوپر سے یہ صلاحیت ہونی چاہیے۔ پھر میں کھویا رہا کہ مجھے بھی لکھنا ہے، پر الفاظ نہیں ملتے تھے۔ ستم ظریفی یہ تھی کہ مجھے 8th تک مجھے اردو لکھنا نہ پڑھنا آتا تھا، تو سر کی انہوں نے مجھ پہ بہت مہربانی کی ہے، مجھے سکھایا ہے، وہ الگ سے مجھے پڑھاتے تھے اردو کیسے لکھا جاتا ہے، املا میرے درست کرتے تھے۔ تو پھر میں نے یہی 8th 9th میں ہی شعر کہا ہے کہ میرے آئینے میں بس ایک چہرہ، یہ بحر سے کھارے شعر ہیں، پہلا شعر ہے زندگی کا، تو یہ بحر میں نہیں ہو سکتا۔ پھر میں نے ایسے ہی شعر چھوڑ دیا، ایسے ہی رکھا ہے کیونکہ زندگی کا پہلا شعر تھا کہ یہ ہے کہ
میرے آئینے میں بس ایک چہرہ تمہارا ہی سنورنا چاہیے تھا. تو وہی سے پھر شروعات ہوئی میری کیریئر کی, میری شاعری کا سفر وہی سے شروع ہوا ہے. تو اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں تھوڑا سا کیا؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ مشاعرے میں بھی کبھی کبھی یہ داد طلب جو ہوتے ہیں ہمارے وہاں سامعین ہوتے ہیں کہ باہر ملتے ہیں مشاعرے کے دوران نہیں تو مشاعرے کے باہر ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں یہ شعر پسند ہے, اس پہ وضاحت فرمائیں, وہ کر یہ کیجیے. تو شاعر جو بھی یہاں آئے, اس مدعوکار ہو گیا شاعر کو, یہاں کوئی بھی آئے, اس سے اس کے شعر کی تشریح مت پوچھیے گا, کیونکہ اس سے شعر کا جو حوالہ ہوتا ہے, جو اس کے اندر سسپینس ہوتا ہے, وہ کم پڑ جاتا ہے. کیونکہ جو اگر میں اس کی تشریح کروں گا تو ہر کوئی اسے الٹیمیٹ مانے گا کہ یہ پی کی ہی تشریح ہے, کیونکہ وہ پی کی کوئی شاعر اپنے شعر کی تشریح نہیں کر سکتا, نہ کسی نے کی ہے آج تک. تو میں مانتا ہوں شعر کمزور پڑ جائے گا. کسی بھی شعر کی, اگر کوئی بھی شاعر, کسی بھی شاعر, بڑے شاعر کو آپ یہاں بلائے, وہ شعر کی تشریح نہیں کر سکتا ہے. اس کے اندر جو سسپینس ہے, خوبصورتی اسی میں ہے جو اس کے اندر پوشیدہ ہے. اگر میں آپ کو اس شعر کی وضاحت کروں تو وہ آخری میننگ بن جائے گی, کیونکہ شعر بھی میرا ہے اور میں ہی بول رہا ہوں, تو وہ اس کی آخری میننگ ہو جائے گی. جو شعر سنے یا آپ کسی کو بولو گے تو سب اپنے اپنے طریقے سے لیں گے, وہ کون کس طریقے سے آپ اس کو سمجھنا چاہیں. ہاں, اسی میں مزہ ہے. دیکھیے, اگر میں نے شعر ایک جگہ کہا ہے کہ یہ جو سخنوری ہیں پھن پارے ہیں جگر کے, یہ جو سخنوری ہیں پھن پارے ہیں جگر کے, ہم بھی کہاں تھے شاعر دھر تو علم سے پہلے. تو اس شعر کی وضاحت طلب ہوئی تھی ایک جگہ, تو میں نے کہا میں نہیں کر سکتا ہوں, اس سادہ سا شعر ہے, اس کی ترکیب جو ہیں وہ ٹھیک ٹھاک ہیں, تو باقی جو ہیں اس میں اگر میں اس کی تشریح کروں گا, جو پڑھنے والے آگے آئیں گے, جو اسے کبھی پڑھیں گے, وہ میرا انٹرویو ہے, میری کلپ دیکھیں گے, تو ان کے ذہن میں یہی میننگ بیٹھ جائے گی, کیونکہ اس کا مطلب یہی ہے. بالکل شعر کی میننگ جو ہوتی ہے نا, شاعر بھی نہیں کر سکتا, اس پہ شاعر کے بھی بات ہی نہیں کر سکتا. میرا ایک دوست ہے مبارک لون, یہاں ریسرچ اسکالر کشمیر یونیورسٹی میں, ان سے بھی ایک بار یونیورسٹی میں سوال ہوا تھا ان کے ایک شعر پہ, تو انہوں نے کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں, میں شعر کی تشریح نہیں کر سکتا ہوں, میرا کام ہے لکھنا نہ کہ تشریح کرنا. کیونکہ جب شعر ہوتا ہے, شاعر شعر کہتا ہے, اس کا کام ہے کہنا, پھر جب آڈینس میں آ جاتے ہیں کہ وہ اسے کیسے لے. شعر کی یہی تو خاصیت ہے نا, آپ اپنے طرح سے سمجھو گے, دوسرا دوسرے قسم انداز سے سمجھے گا. ہر کوئی اسے اپنے اپنے زاویے سے سمجھتے ہیں, جس کے اندر جو کیفیت ہوتی ہیں اسے اسی ٹائپ سے اس کے اندر ڈل جاتی ہیں, وہ شعر کی کیفیت. شاعری کی طرف آپ کو کس چیز نے راغب کیا ہے؟ شاعری کی طرف میرے کچھ گھر کے مسائل تھے, تو میں پھر آیا اس کی طرف. میں بچپن سے ہی تنہا بیٹھتا تھا, علیحدہ بیٹھتا تھا, دوستوں میں بھی زیادہ نہیں بیٹھتا تھا. اور میرا ایک مشغلہ ہے, میں اکثر جو ہمارے گاؤں کے بزرگ لوگ ہوتے ہیں آج بھی ان کے پاس جاتا ہوں, جو 60 برس کے اوپر ہوتے ہیں, ان کے تجربات سیکھتا ہوں, کیونکہ میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں. اب میں وہاں سے گیان کچھ کرتا ہوں. اگر ہم شاعر کی بات کریں گے, اکثر بیشتر کہتے ہیں کہ شاعر وہی بنتا ہے کہ جس کا دل ٹوٹ جاتا ہے یا جس کے ساتھ کچھ ایسے لائف میں ہو جاتا ہے. تو آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے کہ جس چیز نے آپ کو شاعر بنایا ہے؟ دیکھیے, کچھ سوال جو ہوتے ہیں زندگی میں, ان کا دیکھیے مسئلہ یہ ہے, ہماری زندگی میں کچھ ایسے الجھے سوال ہوتے ہیں جن کا جواب اس ایک شخص کے پاس ہوتا ہے جو ہمارے دسترس سے باہر ہوتا ہے. اب اگر وہ دسترس سے باہر ہیں تو ہم زندگی کو جہنم تو نہیں بنا سکتے ہیں نا. زندگی تو, اس پہ میں نے ایک شعر کہا ہے, ابھی آگے میں وہ بولوں گا. تو ہر کسی شاعر کے دل میں کوئی نہ کوئی کسک ہونی چاہیے, کیونکہ اس کے بنا شاعر نہیں ہو سکتا. درد کے بنا کوئی, میں اکثر کہتا ہوں کہ شاعر کا ایک ایک لفظ حادثے کا شکار ہونا چاہیے. جو قارئین حضرات اس کو پڑھتے ہوں گے, ان کی کیفیت پہ ڈلنا چاہیے شعر. ان کے اندر اگر میں کوئی شعر کہوں گا, آج کے 100 سال بعد اگر شعر پڑھا جائے, اس وقت بھی وہی میننگ ہونی چاہیے جو آج ہے. اور میں مانتا ہوں اگر میں 2022 میں لکھتا ہوں, مجھے 100 سال آگے نظر ہونی چاہیے. اگر دیکھیں ہمارا غالب صاحب ہیں, تو اس وقت وہ بہت فراموش ہوئے تھے, کیونکہ وہ الگ تھلگ لکھتے تھے. باقی جو شعراء اس وقت تھے, ذوق تھا, یا باقی جو شعراء اس وقت تھے, مومن خان مومن, وہ الگ تھلگ, مشاعروں میں انہیں زیادہ داد نہیں ملتی تھی, لیکن ان کی جو نظر تھی وہ آگے تھی, وہ اس وقت پر تھی. 200 سال بعد تک وہ سوچ رہے تھے اس وقت. تو آج غالب ہیں, آج غالب ہیں. بالکل. آپ کس شاعر سے انسپائر ہوئے؟ دیکھیے, جب میں نے شاعری شروع کی تھی تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا شاعری بھی کیا ہوتی ہے. میں اس علم سے بالکل بے خبر تھا. تو پھر میں نے 2012, 13, 14 سے ہی کتابیں لانا شروع کی. تو میں نے سب سے پہلے دیوان غالب لایا, کیونکہ میرے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے, جب مجھے فلسفہ پڑھنے کا من کرتا ہے تو غالب کو پڑھتا ہوں, جب سنجیدہ ہوتا ہوں تو احمد فراز صاحب کو پڑھتا ہوں, جب خوبصورتی شاعری کی دیکھنی ہو تو داغ دہلوی ہیں, اور اگر شراب پہ, حسن پہ یا شباب پہ پڑھنا ہو تو اختر شیرانی یا مجاز بہت اچھے شاعر ہیں. ہاں, عرض کیا ہے, آنکھیں خمار مس ہیں, ساقی شراب لا,
آنکھیں خمار مس ہیں ساقی شراب لا، مجبور یہ نفس ہیں ساقی شراب لا، للچا رہی ہیں بوتل میری نظر سے